وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان بن عفان، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. گرامی قدر سامعین، المخلصین الموحدین، دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اسلامی سال کا آخری مہینہ جو ماہ ذی الحج کے نام سے موسوم ہے، عام فہم لوگوں کی زبان میں اسے قربانی والا مہینہ کہا جاتا ہے، اور واقعتاً یہ مہینہ قربانی والا مہینہ ہے، اس لیے کہ اس ماہ کی 10 تاریخ کو دنیا کائنات کے تمام مسلمان اللہ تعالی کی رضا کے لیے اپنے مال کی قربانی پیش کرتے ہیں۔ ایک نسبت تو عام فہم ہے کہ اس وجہ سے یہ ماہ مبارک قربانی کے نام سے مشہور ہے،
اور ایک دوسری نسبت بھی ہم لگا سکتے ہیں کہ اس ماہ مبارک کی 18 تاریخ کو سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانتے ہوئے اپنی جان کو قربان کیا۔ 18 ذی الحج کو سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے، تو وہاں تمام مسلمان مال کی قربانی دیتے ہیں، اور ادھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی قربانی والے مہینے میں اپنی جان کی قربانی پیش کی۔ اسلامی تاریخ دنیا کائنات میں اس حوالے سے بھی بڑی فضیلت اور عظمت کی متحمل ہے کہ اسلام کا یہ جو پودا ہے یہ پانی سے پھلتا پھولتا نہیں ہے، بلکہ اسلام کا پودا اس کی سیرابی ہوتی ہے اس کے ماننے والوں کے خون سے۔ اسلامی سال کا آخری مہینہ وہ بھی قربانی اور شہادت کا، اور اسلامی سال کا پہلا مہینہ اور پہلا دن یعنی یکم محرم الحرام وہ بھی قربانی کا دن، کہ اس دن میں سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے۔ مطلب کہ یہ ماہ مبارک ماہ ذی الحج جس پر سال کا اختتام ہوتا ہے وہ بھی قربانی، اور اسلامی سال کا شروع ہو رہا ہے وہ بھی قربانی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سبق دیا کہ میں اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا دین اسلام، اس کو جب بھی پھلنا پھولنا چاہو گے تو تمہیں قربانی دینا ضرور ہوگی، جیسا کہ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام نے قربانیاں دی۔ بہرحال ماہ ذی الحج کے حوالے سے 18 ذی الحج کی نسبت سے سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی کچھ مناقب اور شان اور ان کی کچھ عظمت کو بیان کرنا مقصود ہے، جو قرآن مقدس میں اور پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مقدس سے ان کے فضائل اور مناقب بیان فرمائے۔ انشاءاللہ کوشش کروں گا زیادہ سے زیادہ اس مختصر وقت میں آپ حضرات کے سامنے بیان کر سکوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شان اور عظمت اور ان کا مقام وہ دو طرح سے ہے۔ پہلا طریقہ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیارے پیغمبر کے قریبی رشتہ دار ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھانجے لگتے ہیں رشتے میں۔ کس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہے حضرت عروہ، جو حضرت عبداللہ آپ کے جو والد محترم تھے، حضرت عبداللہ اور آپ کی پھوپھی عروہ، یہ دونوں جو ہے وہ سگے بہن بھائی، اور جسے ہم کہتے ہیں کہ اکٹھے پیدا ہوئے عروہ اور حضرت عبداللہ۔ عروہ جو ہیں یہ آپ علیہ السلام کی سگی پھوپھی ہے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی بیٹی کے بیٹے ہیں، یعنی آپ علیہ السلام کی پھوپھی ذات بہن جو ہے ان کے بیٹے ہیں حضرت عثمان، تو آپ علیہ السلام کے بھانجے ہوئے۔
تو حضرت عثمان کی پہلی عظمت اور فضیلت تو قریبی رشتہ داری ہے. اور دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ اسلام کے اندر تعلق، نسبت اور رشتہ داری یہ کوئی فضیلت والا عمل نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. فرمایا کہ قبائل اور یہ چھوٹے بڑے قبیلے اس لیے بنائے لتعارفوا تاکہ تمہارا تعارف ہو جائے. باقی میں اللہ تعالیٰ کے ہاں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ میں اللہ سے ڈرنے والا ہے. لیکن کچھ نافہم لوگوں نے اس بات کو بھی ایک بہت اعلیٰ اور عظمت کا نشان بنا دیا کہ جناب تعلق داری ایک فضیلت والا عمل ہے. اگر تعلق داری کو فضیلت والا عمل بنانے کا بہانہ بنایا جائے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ یہ میرے پیارے پیغمبر کے ساتھ قریبی رشتہ داری آپ کے بھانجے ہیں. اور دوسری قریبی رشتہ داری کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں میرے پیارے پیغمبر کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے ہیں، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما. فرمایا یہ دو بیٹیاں حضرت عثمان کے نکاح میں رہی ہیں. تو فرمایا یہ قریبی رشتہ داری. اور دوسری جو بڑی فضیلت والا ایک مقام اور منصب اور عمل ہے حضرت عثمان کا، وہ یہ کہ حضرت عثمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. فرمایا یہ صحابی ہیں، اور صحابی بھی وہ ہے کہ جو شروع میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. فرمایا جو مہاجرین اور انصار میں سے سب سے پہلے ایمان لانے والے تھے، فرمایا حضرت عثمان انہی لوگوں میں شامل ہیں. اللہ اکبر. تو یہ ان کی خاص ایک نسبت ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور عظمت اور شان کا ایک مقام ہے. برحال اس کے علاوہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی بے شمار عظمتیں جو قرآن مجید اور حدیث پاک میں بیان ہوئی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی کچھ امتیازی خصوصیات ہیں. فرمایا جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. فرمایا یہ انبیاء کرام کی جماعت، فرمایا ان کو بعض کو میں اللہ تعالیٰ نے بعض پر فضیلت عطا فرمائی. منہم من کلم اللہ. فرمایا ان میں سے بعضے وہ ہیں جن کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام. فرمایا سارے انبیاء کرام کا شان مقام برحق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام میں سے خاص کو امتیازی خصوصیت سے نوازا. فرمایا اسی طرح صحابہ کرام کی جماعت میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا الصحابۃ کلہم عدول. فرمایا میرے صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں، لیکن فرمایا امتیازی خصوصیات اللہ تعالیٰ نے بعض صحابہ کرام کو ایسی نوازی کہ ان خصوصیات کے اندر ان کا اور کوئی بھی ہمسر اور ثانی نہیں تھا. اللہ اکبر. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی امتیازی خصوصیات عرض کرنے لگا ہوں. فرمایا ان کی ایک امتیازی خصوصیت یہ ہے، فرمایا انہیں ذو شرکتین کہا جاتا ہے. ذو شرکتین کیا مطلب ذو شرکتین کا؟ فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں دو ایسے مواقع آئے کہ جن مواقع میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اس جگہ پہ موجود نہیں تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عمل کے اندر حضرت عثمان کو شریک فرمایا. تو اس کو کہا جاتا ہے ذو شرکتین. فرمایا کہ حضرت عثمان اس جگہ پہ موجود نہیں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کے اندر حضرت عثمان کو کیا فرمایا؟ شریک فرمایا. تو یہ ذو شرکتین انہیں کہا جاتا ہے. اسی طرح ان کی ایک امتیازی خصوصیت ہے، فرمایا ان کو ذو النورین کہا جاتا ہے. ذو النورین
فرمایا نور عین عربی زبان میں بیٹی کو کہا جاتا ہے۔ حضرت عثمان کے گھر میں آپ علیہ السلام کی چونکہ دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے تھی تو آپ کا یہ لقب فرمایا ذوالنورین پڑا کہ آپ دو نوروں والے ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں آپ کے گھر میں یکے بعد دیگرے آئی ہیں۔ ان کے بارے میں تھوڑی تفصیل سن لیں اور پھر انشاءاللہ اس سے آگے عرض کرتا ہوں۔ ہاں، حدیث پاک سنیں پہلے ذوالنورین کے بارے میں کہ آپ علیہ السلام کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا لقب ذوالنورین ہے۔ فرمایا اس کے بارے میں حدیث پاک سنیں۔ یہ حدیث پاک کنز العمال ایک حدیث کی کتاب ہے، اس کی جلد نمبر 13 ہے اور صفحہ نمبر 17 ہے، اور اس کے راوی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سنیے گا وہ کیا فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ فرمایا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذاک عمر وَيُدْعَى فِي الْمَلَإِ ذُو النُّورَيْنِ خَطْرُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم عَلَى ابْنَتَيْ زمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیتاً فی الجنہ او کما قال علیہ السلام۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا وہ صحابی ہیں فرمایا جن کا نام ذوالنورین رکھا گیا، اور کہاں رکھا گیا؟ فرمایا یدعا فی الملائ، فرمایا ملائ اعلیٰ کے اندر، فرمایا جہاں اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کی تقدیر کو لکھا، فرمایا اس جگہ پہ حضرت عثمان کا نام ذوالنورین رکھا گیا۔ اور رکھا بھی کیوں گیا؟ فرمایا اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوہری دامادی انہیں حاصل ہے۔ ختم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابنتئی، فرمایا آپ کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں ہیں، اور دوسری بڑی فضیلت فرمایا زمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیتاً فی الجنہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے لیے جنت میں گھر کی ضمانت عطا فرمائی۔ فرمایا حضرت عثمان کا لقب ذوالنورین۔ فرمایا آپ علیہ السلام فرمایا پہلی بیٹی کا نکاح دے رہے ہیں حضرت عثمان کو، حضرت رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا مشرکین مکہ نے میرے پیارے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ کا پیغام سنانے میں کون کون سی تکالیف نہیں پہنچائی۔ فرمایا بڑی تکلیف میرے پیارے پیغمبر کو جو پہنچی، ابو لہب کے دو بیٹوں کے ساتھ میرے پیغمبر اور اپنے بیٹوں سے کہا کہ جی آپ تک اس وقت تک میرا پیغام، آپ کے ساتھ اس وقت تک میرا تعلق نہیں ہوگا، فرمایا جب تک آپ اللہ کے پیغمبر کی بیٹیوں کو طلاق نہیں دے دیتے۔ فرمایا یہ دونوں آئے آ کر میرے پیارے پیغمبر کو دکھ پہنچایا، فرمایا آپ کی بیٹیوں کو طلاق دی ہے۔ آپ علیہ السلام کو بڑا دکھ ہوا، بڑے پریشان ہوئے، فرمایا کہ اللہ کا پیغام سنانے میں اتنی بڑی تکلیف برداشت کرنا پڑی۔ پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر اس کے بعد اپنی بیٹی حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان سے فرما دیا۔ اور ایک اور بات یاد رکھیے گا، مشکات شریف کی حدیث ہے، میرے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں، فرمایا میں نے جس جگہ پہ اپنی بیٹی کی شادی کی ہے، یا جہاں جہاں میں پیغمبر نے فرمایا اپنا نکاح کروایا ہے، فرمایا اپنی مرضی سے نہیں کیا، بلکہ فرمایا مجھے اس کام کا حکم میرے اللہ تعالیٰ نے دیا، فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا، فرمایا تب میں نے یہ کام کیا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت رقیہ سے نکاح میرے پیغمبر کی اپنی مرضی نہیں، کس کا حکم تھا؟ اللہ تعالیٰ کا۔ فرمایا ہجرت اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر کی طرف سے اللہ کا پیغام سنایا گیا، فرمایا ہجرت فرما جائے مدینہ منورہ کی طرف۔ فرمایا حضرت عثمان اپنی بیوی کے ساتھ ہجرت فرما کے مدینہ منورہ آ گئے۔
فرمایا جب یہاں تشریف لائے، فرمایا غزوہ بدر کا موقع ہے، میرے پیارے پیغمبر بدر کی طرف جا رہے ہیں، فرمایا حضرت رقیہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان آپ بدر میں شریک نہ ہو، فرمایا آپ اپنی بیوی کی تیمارداری کریں، آپ کو ثواب اتنا ہی ملے گا جتنا بدر میں شریک ہونے والوں کو ملا ہے۔ فرمایا آپ علیہ السلام بدر سے واپسی آ رہے ہیں، فرمایا فتح کی خوشخبری لے کے، لیکن جس وقت واپس آئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اپنی بیوی کو دفن فرما رہے تھے، فرمایا حضرت رقیہ کی وفات ہو گئی۔ آپ علیہ السلام بڑا دکھ ہوا، قبر پہ تشریف لے گئے، اپنی بیٹی کے لیے جا کے دعائے مغفرت فرمائی ہے۔ فرمایا حضرت عثمان یہ پہلی بیٹی کا نکاح حضرت رقیہ کا، اور ان کی وفات ہو گئی۔ ہر وقت پریشانی کا عالم ہے۔ ایک دن میرے پیارے پیغمبر کی محفل میں آتے ہیں، حضرت عثمان پریشان مغموم ہے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا میرے عثمان بھانجے کیوں اتنا زیادہ پریشان ہے؟ حضرت عثمان عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، فرمایا پریشانی جو سب سے بڑی چیز کی ہے وہ یہ ہے، فرمایا پہلے جو بھی مجھے بلاتے تھے ہر ایک یہ کہتا تھا پیغمبر کا داماد آ رہا ہے، پیغمبر کا جوائی آ رہا ہے، فرمایا آپ سے ایک رشتہ داری کی نسبت تھی، فرمایا بیٹی تو فوت ہو گئی آپ کی، فرمایا وہ بیوی کا غم اپنی جگہ، لیکن آپ سے جو نسبت ختم ہو گئی اس کا بہت بڑا غم ہے۔ میرے پیارے پیغمبر اٹھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سینے سے لگا کے فرمایا عثمان پریشان نہ ہو، یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، فرمایا بلکہ یہ ابھی حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس بیٹھے ہیں، فرمایا اللہ کا حکم لے کے آئے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ کا حکم ہے حضرت ام کلثوم کا نکاح بھی حضرت عثمان سے فرما دیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر دوسری بیٹی کا نکاح بھی حضرت ام کلثوم سے حضرت عثمان سے فرما دیا۔ حضرت عثمان وہ خاص اور فضیلت والی شخصیت ہے دوستو، ایک حضرت زینب کے نکاح کا پیغام آسمانوں سے آیا۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ علیہ السلام کی منہ بولے بیٹے حضرت زید کی بیوی تھی، آپ کی پھوپھی زید آ کے کہتے یا رسول اللہ ہمارا گزارا نہیں ہو رہا اور میں طلاق دینا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں، فرمایا استقول للذی انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ امسک علیک زوجک واتق اللہ وتخفی فی نفسک ما اللہ مبدیہ وتخشی الناس واللہ احق ان تخشاه فلما قضى زید منها وطرا زوجناکها لکی لا یکون علی المؤمنین حرج۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید کو بار بار کہتے یار امسک علیک زوجک، اپنی بیوی کو اپنے پاس روک کے رکھ، طلاق نہیں دینی، اور میں کچھ عرصہ گزارا کر۔ لیکن جب اللہ کا حکم آ گیا اور میں حضرت زید نے طلاق دے دی، اللہ تعالیٰ فرماتے زوجنا کہا، ہم نے اپنے پیغمبر کو فرمایا میرے پیغمبر پریشان نہ ہو، میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور میں ہم نے آپ کا نکاح حضرت زینب سے عرش پہ فرما دیا ہے، آسمانوں پہ فرما دیا آپ کا نکاح، اور میں اب زمین پہ ذرا دوبارہ نکاح فرما لیجئے گا۔ اور میں یہ حضرت زینب کے نکاح کا حکم آسمانوں سے آیا، اور دوسرا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور میں حضرت ام کلثوم سے نکاح کا وقت آیا، فرمایا میرے عثمان یہ میرے پاس جبرائیل بیٹھا ہوا ہے، اور میں آسمانوں پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا نکاح فرما دیا، اور اب مجھے حکم ہے کہ اب میں آپ دونوں کا نکاح زمین پہ کروا دوں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ حضرت عثمان کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔
اب دوسرا لقب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، فرمائے ذو شرکتین، فرمائے کہ دو ایسے مواقع کہ جن مواقع پہ حضرت عثمان موجود نہیں تھے اور اللہ کے پیارے پیغمبر نے اس عمل میں حضرت عثمان کو شامل فرمایا۔ پہلا موقع غزوہ بدر کا، جو پہلے میں عرض کر چکا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان آپ اپنی بیوی کی تیمارداری کریں۔ فرمایا جب وہ آپ علیہ السلام بدر سے واپس آئے، مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بلا کر تمام صحابہ اکرام جو بدر میں شریک ہوئے اور میں سب کے برابر انہیں مال غنیمت میں حصہ دیا، اور فرمایا آپ کو اتنا ہی ثواب ہے فرمایا جتنا کہ بدر میں شریک ہونے والوں کو ثواب ملا ہے۔ تو یہ پہلا موقع کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر میں شریک نہیں ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر نے اس عمل میں انہیں شریک فرمایا ہے۔ دوسرا موقع میرے دوستوں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اس کام میں شریک نہیں تھے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے اس میں شریک فرمایا۔ یہ میرے سامنے 26واں پارہ کھلا ہوا ہے، سورہ فتح۔ میرے پیارے پیغمبر فرمایا اللہ تعالیٰ کے قرآن مقدس کا یہ مقام نازل ہوا اور تلاوت فرما رہے ہیں۔ فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینہ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ خالق کائنات، بڑا پیارا منظر، بہت ہی پیاری منظر کشی کی اللہ تعالیٰ نے۔ اس کا پس منظر سنے اور بات سمجھ آئے۔ فرمائے 6 ہجری ہے، کسی کی رات کی حالت کو عجیب گزری ہو تو بیان کرو۔ فرمائے صحابہ کرام بیان فرماتے، آپ علیہ السلام تعبیر ارشاد فرماتے۔ پر میں ایک دن اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوئے۔ فرمایا میرے صحابہ ہر روز آپ سے سنتا ہوں، آج میں آپ کو اپنا خواب سنانے لگا ہوں۔ صحابہ کرام متوجہ ہوئے۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ ہم سارے صحابہ کرام مل کے بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب ہے، فرمایا صحابہ کرام فوراً سمجھ گئے کہ ہمارے خواب جو ہوتے ہیں وہ پتہ نہیں کس لیول کے ہو سکتے ہیں، لیکن پیغمبر کا خواب وہ اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتا ہے۔ صحابہ کرام عرض کیا، فرمایا رسول اللہ چلو تیاری کریں اور بیت اللہ شریف کا طواف اور عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ صحابہ کرام 1500 صحابہ کرام میرے پیارے پیغمبر کے ساتھ ہیں، فرمایا جا رہے ہیں۔ پہنچ گئے حدیبیہ کے مقام پر، میرے پیارے پیغمبر نے مشورہ فرمایا پہلے مشرکین مکہ سے پوچھ لیجیے گا، فرمایا یہ نہ ہو کہ کوئی جنگ کا موقع بن جائے، ہم تو جنگ کے لیے نہیں آئے، صرف طواف اور عمرہ کرنے اور واپس چلا جانا ہے۔ فرمایا مشورہ ہوا، فرمایا یا رسول اللہ حضرت عمر کو بھیجا جائے۔ اب اس 6 ہجری سے پہلے کے ذرا تھوڑا سا پیغمبر کی زندگی پہ نظر دوڑائیں۔ فرمایا ہجرت فرما کے مدینہ منورہ پہنچے، 2 ہجری میں پہلی جنگ ہو رہی ہے، غزوہ بدر کے اندر فرمایا بہت ہی المناک شکست ہوئی مشرکین مکہ کو، فرمایا بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ فرمایا اس کے بعد غزوہ احد ہوئی ہے، غزوہ احد کے اندر فرمایا مسلمانوں کا نقصان ہوا، نقصان مشرکین اور کفار کا بھی ہوا۔ وہ جو دل کے اندر بھڑاس لے کے آئے تھے وہ اچھی طریقے سے ٹھنڈی نہ ہوئی اور اسی طرح شکست خوردہ ہو کے واپس جا رہے ہیں۔ پھر غزوہ احزاب ہوئی ہے، غزوہ خندق جسے کہا جاتا ہے، فرمایا اس میں بھی مشرکین مکہ اپنی منہ کی کھا کے واپس گئے، فرمایا شکست خوردہ ہو کے، فرمایا یہ جو 3 جنگیں ہارے بیٹھے ہیں، جو 3 دفعہ شکست کھا کے بیٹھے ہیں، فرمایا اب اگر مسلمان ان کے سامنے جاتے ہیں تو کیا ان کا حال ہوگا؟ میرے پیارے پیغمبر نے اپنی دانش مندی کے
ذریعے اس بات کو سامنے رکھا اور میں جاؤ پہلے بات کر کے آؤ، اور میں ہم صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے، جنگ کرنے کا ارادہ نہیں لے کے آئے۔ اور میں مشورہ ہوا اور میں حضرت عمر کو بھیجا جائے۔ حضرت عمر آگے فرمایا یا رسول اللہ جانے سے انکار نہیں ہے، میں حاضر ہوں، لیکن آپ کو میری طبیعت سے آپ واقف ہیں، بڑی جلالی طبیعت ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، بڑے غصیلے، بڑے جوش والے ہیں۔ یا رسول اللہ ساری باتیں برداشت ہو جائیں گی، پر میں اگر انہوں نے آپ کے بارے میں کوئی بات کر دی پر میں عمر سے برداشت نہیں ہوگی، اور نتیجہ یہ ہوگا جنگ نہ ہوتے ہوئے ہی جنگ ہو جائے گی۔ میرا مشورہ یہ ہے پر میں کسی اور کو بھیج دیا جائے۔ اور میں عمر بتا کس کو بھیجا جائے؟ یا رسول اللہ حضرت عثمان ابن عفان کو بھیجا جائے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ حضرت عثمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں، فرمایا جو اسلام لانے سے پہلے بھی، اسلام لانے کے بعد تو تھے ہی اعلیٰ اور افضل، لیکن اسلام لانے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دلوں میں ان کی وہ محبت پیدا فرمائی تھی کہ ان کے نام کی وجہ سے عرب کے اندر یہ بات مشہور ہو گئی۔ فرمایا جب بھی کوئی آپس میں ایک دوسرے کو محبت کی مثال دیتے تو کہتے تھے احبک والرحمن حبک۔ عثمان کی بڑی قدر ہے، بڑا احترام ہے، بڑی محبت ہے قریش کے دل میں۔ یا رسول اللہ میرا مشورہ یہ ہے حضرت عثمان کو بھیجا جائے۔ پر میں متفق ہو گئے۔ حضرت عثمان اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر کا میسنجر بن کے جا رہا ہے، سفیر پیغمبر، میرے پیغمبر کا سفیر بن کے جا رہا ہے۔ قربان جاؤں عثمان تیری شان اور عظمت پہ۔ آج دنیا کے بڑے بڑے وزیر اعظم فرمائے دنیا کے اندر اپنے ایلچی بنا کے بھیجتے ہیں، سفیر بن کے جاتے ہیں، لوگ فخر کرتے ہیں ہم جی فلاں ملک کے سفیر ہیں، ہم فلاں وزیر اعظم کے سفیر ہیں۔ قربان جاؤں عثمان تیری شان پہ، تو ساری کائنات کے سردار کا سفیر بن کے جا رہا ہے۔ حضرت عثمان گئے، مکہ میں داخل ہوئے۔ جیسے ہی مکہ میں داخل ہوئے سب سے پہلی ملاقات اپنے چچا زاد بھائی سے ہو گئی۔ فرمائے حضرت عثمان کی حیت کو دیکھا، فرمائے قمیض ہے، شلوار پہنی ہوئی ہے اور چادر یا شلوار جو بھی باندھی ہوئی ہے، لیکن حالت یہ ہے حضرت عثمان کی چادر ٹخنوں سے اوپر ہے۔ کیا ہے جی؟ چادر ٹخنوں سے اوپر ہے۔ فرمائے یہ بھی سن لیجئے میرے نوجوانوں، فرمائے یہ میرے پیارے پیغمبر کی سنت مؤکدہ ہے، سنت مؤکدہ ہے۔ فرمائے میرے پیارے پیغمبر نے ساری زندگی اپنی چادر کو اپنے ٹخنوں سے اوپر باندھا ہے، کبھی بھی میرے پیارے پیغمبر نے اپنی چادر یا تہبند کو ٹخنوں سے نیچے نہیں فرمایا۔ اور حدیث پاک سنیے گا، میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا جو کوئی انسان اپنی چادر کو ٹخنوں سے نیچے گھسیٹے گا، نیچے کرے گا، اور میں اللہ تعالیٰ اس کے ٹخنوں کو قیامت کے دن جہنم کی آگ میں جلائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہ یہ جو ٹخنوں سے نیچے شلوار کرنی ہے میرے دوستوں، یہ تکبر کی علامت ہے، تکبر کی۔ آپ علیہ السلام کی حدیث مبارک ہے، پر میں تکبر کی علامت ہے۔ حضرت عثمان کی ملاقات ہو گئی چچا زاد بھائی سے۔ جیسے دیکھی نہ ہے تو پہلا سوال کیا، عثمان تو نے تو ہمارے پورے عرب معاشرے کی ناک کٹوا کے رکھ دی ہے، ہماری برادری کی ناک کٹوا دی۔ عثمان کیا ہوا ہے؟ کہتا ہے یہ آپ نے اپنا تہبند اپنی ٹخنوں سے اوپر کیوں رکھا ہوا ہے؟ یہ تو ہمارے معاشرے کے اندر بڑا عیب سمجھا جاتا ہے، آپ نیچے کریں، یہ نیچے کریں گے تو اس میں عزت ہوگی، اور ہماری برادری کا اتنا بڑا نام ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنیے گا میرے دوستوں۔ فرماتے ایک طرف میرے محبوب کی سنت ہے، دوسری طرف تمہاری برادری کی عزت ہے۔ فرمایا میں اپنے محبوب کی سنت پہ آپ کی برادریاں لاکھوں قربان کر سکتا ہوں، پیغمبر کی سنت نہیں چھوڑ سکتا۔ اللہ اکبر۔ اور آج ہمارا کیا حال ہے جی؟
آج تو ہم بڑا اس پہ تکبر محسوس کرتے ہیں، اور جناب جا رہے ہو تو پھر اس بات پر بڑا فخر کرتے ہیں کہ جناب ہماری شلوار ٹخنوں سے نیچے ہو، اور اکثر اوقات میں یہ بھی سنا ہے کہ جی کسی کی شلوار ٹخنوں سے اوپر ہے تو لوگ کیا کیا باتیں پڑھتے ہو، بھائی پانی لا کے آندھا پہ ہے جی، ایک مطلب کہ تضحیق کے انداز میں، اس کا مذاق اڑانے کے انداز میں، پانی لا کے آندھا پہ ہے، کیا ہو گیا؟ تو میرے دوستو یاد رکھو، سنت پہ عمل نہ کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے، اور سنت کا مذاق اڑانا یہ کفر ہے، اس بات کا خاص خیال رکھا کرو۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے ساری باتیں چھوڑے، آیا میں جس کام کے لیے ہوں وہ کام سنیے گا۔ اب مشرکین مکہ کے ساتھ جا کے آپ سے لڑائی کا نہیں ہے، صرف عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے۔ وہ آگے سے کہنے لگے عثمان یہ بیت اللہ شریف، یہ صفا مروہ، یہ مطاف، یہ ساری چیزیں تیرے سامنے حاضر ہیں، جہاں طواف کر، عمرے کر، جتنی مرضی عبادت کر، ہم منع نہیں کرتے۔ اور وہ پیغمبر آ جائے اور جو کل تک ہم سے جنگیں کرتے رہے ہم ان سے جنگیں کرتے رہے، فرمائے وہ آئے اور آرام سے عمرہ کر کے چلا جائے، فرمائے ہم سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی، ساری دنیا کے تانے ہم سے برداشت نہیں ہوتے۔ لوگ کہیں گے جناب اتنے کمزور ہو گئے آپ کہ وہ آپ کا دشمن آیا، آپ نے کچھ بھی نہ کہا اور واپس چلا گیا۔ اے عثمان بیت اللہ پڑے تیرے سامنے، جتنا مرضی طواف عمرہ کر، ہم نہیں روکیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جی آپ تو کہتے ہیں عثمان طواف کرے، پر میں عثمان طواف نہیں کرے گا، اس لیے کہ جس طرح ستارے خوبصورت چاند کے ساتھ لگتے ہیں، پر میں ہم صحابہ بھی اپنے پیغمبر کے ساتھ خوبصورت لگتے ہیں، پر میں جب تک پیغمبر نہیں آئے گا عمرہ طواف کرنے کے لیے حضرت عثمان کبھی بھی طواف نہیں کرے گا۔ پر میں ادھر یہ باتیں چل رہی ہیں، ادھر مشرکین مکہ نے حضرت عثمان کو یہاں بٹھا لیا، اور ادھر مسلمانوں کے ہاں جا کے ایک جھوٹی خبر مشہور کر دی کہ حضرت عثمان جو مکہ میں گیا تھا، مشرکین مکہ نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا۔ اللہ اکبر، کیا کر دیا جی؟ اللہ اکبر، شہید کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات سنی، فرمائے بڑا دل کے اندر حیرانگی پشیمانی ہوئی، فرمائے اللہ اور اس کے رسول کے بھیجے ہوئے قاصد کو فرمائے انہوں نے شہید کیا۔ فرمایا فوراً میرے پیارے پیغمبر نے صحابہ کرام کو جمع فرمایا، فرمایا آؤ میرے صحابہ بائعونی، آؤ میرے ہاتھ پہ آ کے بیعت کرو۔ فرمایا بیعت کس چیز کی کرنی ہے؟ فرمایا دین اسلام کی بیعت تو پہلے کر چکے ہو، فرمایا آج بیعت کرنی ہے حضرت عثمان کے خون کے بدلے کی۔ فرمایا جس عثمان کو اللہ اور اس کے پیغمبر نے قاصد بنا کے بھیجا ہے، فرمایا اس کو مشرکین مکہ نے شہید کیا، فرمایا آؤ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو اور وعدہ کرو اس بات کا، فرمایا جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لے لیتے، فرمایا جانے تو دے دیں گے، ہم میدان کو چھوڑ کے کبھی نہیں جائیں گے۔ فرمایا صحابہ کرام دوڑتے آ رہے ہیں، میرے پیارے پیغمبر نے اپنا بایاں ہاتھ پھیلایا ہے، صحابہ کرام آ کر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کر رہے ہیں، یا رسول اللہ وعدہ کرتے ہیں ہم آپ کے ساتھ مل کے لڑیں گے، ہم عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے۔ فرمایا یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے بدلے کی بیعت ہو رہی ہے، قربان جاؤں عثمان تیرے خون کی شان اور عظمت پہ۔ فرمایا ایک طرف میرے پیارے پیغمبر ہے، فرمایا میرے پیغمبر کے خون کا ایک قطرہ، فرمایا ساری کائنات مل جائے میرے پیغمبر کے خون کے ایک قطرے کی قیمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ فرمایا یہ اتنا بے مثال جسم ہے، اتنا بے مثال بدن مبارک میرے پیغمبر کا، آج یہ بے مثال بدن حضرت عثمان پہ قربان ہونے جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر بے ذوق لوگ اسی طرح بیٹھے ہیں، نہ کوئی سبحان اللہ، نہ کوئی الحمدللہ۔ پتہ نہیں آپ کا ایمان تازہ نہیں ہوتا، یا میں وہ آپ کا بات پہنچا نہیں سکتا، یا آپ ایسے بیٹھے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے۔ بار بار کہتا ہوں یار کوئی سبحان اللہ داد ہوتی ہے تو سمجھانے والا
تسلی ہوتی ہے یار بات سمجھ آ رہی ہے. آپ غصے میں بیٹھے ہوتے ہیں پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے آپ کو. اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات آسان فرمائے. آپ تو آمین بولو. اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں خوشیاں لائے. جی اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں کو اپنی رحمت سے رحمت اور عافیت اور خوشی. آئے نا امام صاحب کے پاس اور اس کا منہ لٹکا ہوا ہو, وہ پریشان ہو. خیر آپ کی اور میرا تو وہ نہیں ہے کہ جن جگہوں پر مقتدی جو امام کو تنخواہ دیتے ہیں تو امام صاحب دیکھتے ہیں بھی میرا فلاں مقتدی وہ تو 500 تنخواہ کا دیتے ہیں, اس کا منہ لٹکا ہوا ہے. امام صاحب دے منہ تے پہلے 12 بجے نے جی میرا تو 500 گیا, میرا تھا 500 گیا. جی اس لیے میرے دوستو آپ خوشی خوشی آیا کرو, خوشی خوشی بات کو سنا کرو. آپ کی خوشی ہمارے لیے اپنی خوشی سے زیادہ عزیز ہے. اللہ اکبر. وہ مشہور ہے نا ایک بات کہ ایک بادشاہ نے ہاتھی منگوا لیا اور بادشاہ نے کہا کہ جو اس ہاتھی کو رلا لے گا, جو اس ہاتھی کو رلا لے گا تو میں اس کو انعام دوں گا. اب سارے لوگ آئے, ہاتھی کے کان میں بات کرتے ہیں, ہاتھی ٹس سے مسی نہیں ہوتا. ایک مولوی صاحب آئے, اس نے آ کر ہاتھی کے کان میں بات کی اور ہاتھی رونے لگ گیا. بادشاہ نے کہا مولوی صاحب تو نے کیا بات کی ہے؟ مولوی صاحب نے کہا جی ادھے کانے میں اپنی تنخواہ رسی میں نے کیا بتایا اس کے کان میں اپنی تنخواہ بتائی ہے تو ہاتھی رونے لگ گیا. لیکن مقتدیوں نے اس بارے میں کبھی سوچا؟ اللہ اکبر. اس لیے میرے دوستو جس جس جگہ پہ آپ کے پاس علماء کام کر رہے ہیں علماء کی خدمت کیا کریں اور بے لوث خدمت کیا کریں, اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی دنیا کی نہیں بلکہ آپ کی آخرت کی بھی فکر کر رہے ہیں, آپ کی آخرت کی بھی فکر کر رہے ہیں. پچھلے دن میں امام کعبہ نے ایک بہت زبردست جملہ ارشاد فرمایا. انہوں نے فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو مرغا اذان دیتا ہے نا, اذان لا تسبوا الدی کا, فرمایا کہ مرغ جو اذان دے رہا ہے اس کو گالیاں نہ دو. فرمایا جو مرغ اذان دیتا ہے پیغمبر نے اس کو گالی دینے سے منع کیا ہے. وہ آپ کو صبح جگا رہا ہے, صبح کے وقت جگاتا ہے, فرمایا اس کو گالی نہیں دینا. فرمایا جو عالم دین آپ کو ہر وقت خواب غفلت سے جگانے میں لگا ہوا ہے, فرمایا اس کو گالی دینا کہاں سے جائز ہوگا؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. جی اللہ اکبر. تو کیا عرض کر رہا تھا, علماء کی خدمت کیا کریں. کیا کیا کریں جی؟ علماء کی خدمت کیا کریں. یہ جناب آپ کے دین اور دنیا دونوں کی انہوں نے ایک ذمہ داری سنبھالی ہے کہ اس کو سنوارنا ہے. اللہ اکبر. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اللہ کے پیغمبر کے بغیر میں کبھی بھی عمرہ نہیں کروں گا. ادھر صحابہ کرام میں بھی بات مشہور ہوئی, شہادت سے پہلے صحابہ کرام میرے پیارے پیغمبر سے کہتے ہیں یا رسول اللہ قربان جائیں عثمان کی قسمت پہ, ہم یہاں بیٹھے ہیں اور عثمان مکہ شریف میں طواف کر رہا ہے. میرے پیارے پیغمبر کا یقین اور اعتماد دیکھیے اپنے عثمان پہ. میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ مجھے اپنے رب کی قسم ہے حضرت عثمان میرے بغیر کبھی بھی طواف نہیں کرے گا. اللہ اکبر. یہ میرے پیغمبر کا اپنے صحابہ پہ اعتماد, صحابہ کا پیغمبر کے پہ اعتماد, پیغمبر کا صحابہ پہ اعتماد. فرمایا اب اللہ کے پیارے پیغمبر صحابہ کرام سے بیعت لے رہے ہیں. سارے صحابہ کرام خوشی خوشی آتے ہیں, بیعت کرتے ہیں, اعلان کرتے ہیں, خوش ہو رہے ہیں, حضرت عثمان کا بدلہ لینے جا رہے ہیں. اس لیے کہ اس موقع پہ اگر مر بھی گئے تو شہادت نصیب ہونی ہے کہ پیغمبر کا حکم ہے. فرمایا سارے صحابہ کرام نے بیعت کر لی. میرے پیارے پیغمبر آخر میں فرماتے ہیں ہائے کاش آج میرا عثمان ہوتا. فرمایا اتنا بڑا کام ہو رہا ہے, فرمایا آج عثمان ہوتا تو وہ بھی اس کام کے اندر ضرور شریک ہوتا. لیکن کیا یہ عثمان کے خون کا بدلہ لیا جا رہا ہے؟ فرمایا آخر میں میرے پیارے پیغمبر نے اپنا ہاتھ مبارک دایاں اٹھایا اور سارے صحابہ کرام کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کے فرمایا میرے صحابہ میرا عثمان تو نہیں ہے, میرا بایاں ہاتھ آپ کی بیعت کے لیے ہے اور یہ دایاں ہاتھ میں اوپر رکھ رہا ہوں. فرمایا ہاذا ید عثمان
سورہ فتح کا یہ مقام نازل فرما دیا۔ فرمایا میرا پیغمبر آپ نے ابھی تک بیعت ختم نہیں کرنی، میں اللہ تعالیٰ کا اعلان بھی سنیے گا۔ فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، فرمایا میرا پیغمبر نیچے آپ کا ہاتھ، اوپر صحابہ کا ہاتھ، اوپر پھر آپ کا دایاں ہاتھ، اوپر میں اللہ تعالیٰ اعلان فرما رہا ہوں تمہارے سارے ہاتھوں کے اوپر میں اللہ کا ہاتھ ہے۔ کیا مطلب؟ فرمایا میرا پیغمبر آپ جو حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لے رہے ہیں، فرمایا آپ بھی متفق ہیں، آپ بھی حضرت عثمان کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں، فرمایا آپ کے صحابہ بھی تیار ہیں، فرمایا میں بھی اس کام میں اپنا حصہ شامل کر رہا ہوں اور یہ اعلان کر رہا ہوں، فرمایا جو بھی عثمان سے محبت کرے گا میں اللہ کی محبت اسی کے ساتھ ہوگی۔ فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، اب صحابہ کرام یہ بیعت ہو رہی ہے، اللہ کی طرف سے بھی حکم آ گیا۔ اب یہ بات چل رہی ہے، حضرت عثمان آ گئے، فرمایا السلام علیکم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ حضرت عثمان آ گئے اور حضرت عثمان تو زندہ ہے؟ یا رسول اللہ میں تو زندہ ہوں، مجھے تو کسی نے کچھ بھی نہیں کہا۔ فرمایا سنیے گا میرے دوستوں، اسی موقع پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا یہ مقام نازل فرمایا۔ خالق کائنات کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ۔ خالق کائنات کتنی تاکید در تاکید سے الفاظ فرمائے، لام تاکید کا، قد حرف تحقیق کا، رضیہ صیغہ ماضی کا، فرمائے تین تحقیقیں جمع ہوئی، معنی قسمیاں بن گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ، میرا پیغمبر مجھے اپنے رب ہونے کی قسم ہے میں اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا۔ اب سنیے گا کن سے راضی ہوئے، کن لوگوں نے پیغمبر کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی؟ شاباش! کن لوگوں نے؟ پیغمبر کے صحابہ نے بیعت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے الفاظ دیکھیے گا کیا فرمائے، یہ سورہ فتح اور آیت کا نمبر 18 ہے، 26واں پارہ ہے، یہ آپ کے سامنے ہے۔ فرمائے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، کیا الفاظ ہے؟ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، ذرا بولیے گا میرے دوستو، عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، عَنِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین کا لفظ کیوں بیان فرمایا؟ فرمایا 1400 سال بعد ہو سکتا ہے کوئی آئے میرے پیغمبر کے صحابہ کے ایمان پہ شک کرے، آ کے کہے پیغمبر کے صحابہ ایماندار نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں قسمیں اٹھا کے کہہ رہا ہوں، میں اللہ تعالیٰ میں اپنے پیغمبر کے صحابہ، کون صحابہ؟ فرمایا ان المؤمنین، جو ایمان والے تھے۔ کون تھے؟ ایمان والے تھے۔ ان المؤمنین، فرمایا اہل ایمان تھے، ان سے میں اللہ راضی ہو گیا۔ اور راضی بھی کس وقت ہوا؟ فرمایا اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، فرمایا جس وقت صحابہ کرام وہ درخت کے نیچے بیٹھ کے فرمایا پیغمبر کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے۔ فرمایا یہ صحابہ حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے میرے پیغمبر کے ہاتھ پہ بیعت کی انہوں نے۔ فرمایا میں اللہ تعالیٰ اس عمل سے راضی ہو گیا۔ صرف اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوا، بات بھی سنیے گا اللہ تعالیٰ کیسے قیامت تک آنے والے لوگوں کے اعتراضات کو ختم فرما رہے ہیں۔ پہلے فرمایا ان المؤمنین، فرمایا مومنوں سے میں اللہ راضی ہوا۔ اب اگلی بات فرمایا فعلم ما فی قلوبہم، میں ان کے دلوں کو میرا پیغمبر جانتا ہوں۔ تیرے صحابہ فرمایا جیسے اوپر سے ایماندار تھے ایسے اندر سے بھی سچے مومن تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو کیا ہوا میرے دوستو؟ یہ حضرت عثمان اس موقع پہ شامل نہیں تھے اس عمل میں، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کے اندر حضرت عثمان کو شریک کیا۔ اب دوسری طرف ایک بات سمجھیے گا جو اہم بات ہے، عقیدے کے اعتبار سے اہم بات ہے۔ اب آپ علیہ السلام
تقریباً حدیبیہ اور مکہ شریف کے اندر کوئی 6 میل کا فاصلہ ہوگا تقریباً حدیبیہ اور مکہ کے درمیان میں. یہ پرانا راستہ جو مکہ شریف سے مدینہ شریف جاتا تھا، اس راستے میں حدیبیہ کا مقام پڑتا ہے. وہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی غالباً حضرت جویریہ، ان کی قبر مبارک بھی ہے. اب وہاں ادھر جانے نہیں دیتے، اور یقین جانے پیغمبر کی زوجہ محترمہ کی وہاں قبر مبارک ہے. اگر اب بھی کوئی جائے تو کوشش کرے وہاں جانے کی. آج تک ان کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے. اللہ اکبر. جن کے حیا کی ذمہ داری اللہ نے لی تھی، اور میں جن کے حیا کی پاسداری اللہ نے لی تھی، تو خوشبوئیں نہ آئے تو اور کیا ہو. اللہ اکبر. تو وہ جگہ حدیبیہ کے مقام 6 میل کا تقریباً فاصلہ ہوگا حدیبیہ اور مکہ شریف کے درمیان میں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ سلامت وہاں موجود ہے. بولیے گا کیا ہے جی؟ حضرت آپ علیہ الصلوۃ والسلام حدیبیہ کے مقام پہ زندہ سلامت موجود ہیں. حضرت عثمان مکہ شریف میں زندہ سلامت موجود ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام تک خبر پہنچی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا. میرے دوستو، اپنے ایمان سے بتاؤ، اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پتا ہوتا کہ حضرت عثمان زندہ ہیں تو بیعت لیتے؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہوتا کہ حضرت عثمان زندہ سلامت ہیں مکہ شریف میں تو بیعت لیتے؟ کبھی بھی بیعت نہ لیتے. تو کیا سمجھ آئی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام 6 میل کے فاصلے پہ ہیں. مکہ شریف کے اندر کیا حالات ہو رہے ہیں میرے پیغمبر کو پتا نہیں ہے. تو کیا سمجھ آئی؟ جو چیز غیب میں آ جائے، غیب کے پردوں میں جاننے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے. اللہ کے علاوہ کوئی بھی عالم الغیب نہیں ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا شان، مقام، عزت، مرتبہ، شان، عظمت اپنی جگہ پہ برحق ہے، کوئی شک نہیں ہے اس میں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام جیسا دنیا میں کوئی نہیں. اور شیخ سعدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بات ختم کی آخری کر کے، انہیں فرمایا بعد از خدا بزرگ تو ہی کس سے مختصر. فرمایا اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو فرمایا کہ وہ